ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब ज़किया की मौत से शबाब और जवार शाह के बीच में और भी ज़्यादा दूरियां बढ़ जाएंगी, जहां फिर मिशा अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगी। अब मिशा का अगला निशाना किसका होगा? आज की वीडियो में आज हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब मिशा ने ज़किया की मौत के बाद शबाब और जवार शाह के बीच में इंतहा से ज़्यादा दूरियां पैदा कर दी हैं, और जवार शाह अपनी बहन ज़किया की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शबाब को ठहराएगा, और वो शबाब से इस कदर दूर हो जाएगा कि शबाब ने ये सोचा भी नहीं होगा। और फिर मिशा इस दूरी का और भी फ़ायदा उठाते हुए जवार शाह के नज़दीक आएगी, शबाब से अपना बदला लेने के लिए और शबाब को ये बताने के लिए कि जवार शाह अब मिशा से मोहब्बत करने लगे हैं। जहां फिर मिशा को शबाब को इस हालत में तड़पते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी, क्योंकि वो दिल ही दिल में सोचेगी और शबाब से बोलेगी कि मैं भी अपने बच्चे के लिए इसी तरह तड़पी हूँ, और मैं अब तुम्हें भी इसी तरह तड़पते हुए देखना चाहती हूँ जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, और अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी जब तक मैंने तुम में से किसी एक से भी गिन गिन के बदला अपना पूरा ना किया। एक तो इस दुनिया से जा चुका है, अब अगली बारी किसकी है वो इंतज़ार करे। जैसे ही जवार शाह जावेद को घर से बाहर निकालने की बात करता है तो जावेद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जवार शाह के पाँव पड़कर उसे माफ़ी मांगने लगता है, और उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि वो जवार शाह से अगर माफ़ी मांग रहा है तो जवार शाह तो किस बात के लिए उसे घर से निकाल रहा है। लिहाजा वो जवार शाह से माफ़ी तो मांग लेता है, क्योंकि उसे ऐसे ही लगता है कि जैसे उसके काले करतूतों के बारे में जवार शाह को पता चल चुका है। जवार शाह मिशा को अपने पास बुलाता है जावेद ताकि उससे माफ़ी मांगे, और जैसे ही मिशा वहां आती है तो जावेद देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और अंदर से खुश भी होता है कि शुक्र है कि जवार शाह को मेरे कामों के बारे में पता नहीं चला, और सोचता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। मुझे तो लगा था कि आज मैं पकड़ा गया, लेकिन ये तो कोई और ही मामला है। जहाँ फिर जवार शाह बोलता है कि माफ़ी मांगो मिशा से, और ये बात इसके सामने बोलो कि तुम आज के बाद उससे कोई बदतमीजी नहीं करोगे और उसे कभी भी तंग नहीं करोगे। जहाँ फिर जावेद खामोशी से खड़ा देखता है और जवार शाह बोलता है कि तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी, 2 मिनट है तुम्हारे पास और जल्दी जल्दी मिशा से माफ़ी मांगो वरना इस घर से चले जाओ। जहाँ फिर जावेद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कहीं ऐसा ना हो कि जवार शाह मुझे घर से निकाल दे, लिहाजा वो मिशा से माफ़ी मांग लेता है, और जवार शाह मिशा को माफ़ी मांगने के बाद जावेद को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, लेकिन मिशा बोलती है कि नहीं, इसे अभी यहीं खड़ा रहने दे। मैं भी चाहती हूँ कि इसके सामने कुछ मैं बातें करूँ ताकि इसे पता चल जाए कि आज के बाद मेरे रास्ते में नहीं आना और मुझे कोई तंग नहीं करना और ना ही मेरे से कोई पंगा लेना। जिस पर जवार शाह बोलता है कि बोलो मिशा, तुम क्या कहना चाहती हो। मिशा बोलती है कि आपने इससे माफ़ी मंगवा ली है, और किस किस बात की आप माफ़ी मंगवाएंगे। आपको नहीं पता कि और कौन कौन से राज हैं और किन किन राजों से पर्दा उठना बाकी है। जहाँ फिर जवार शाह मिशा की बात सुनकर एकदम से परेशान हो जाता है और मिशा से बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारी बात करने का। और मिशा की बात सुनकर जावेद के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है कि आखिर मिशा किस बात की बात कर रही है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में हमेशा से तिनका ही होता है, और जावेद को पता होता है कि उसके कोर से करतूते हैं जो अब मिशा इसके सामने ले आएगी। लिहाजा जावेद बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन मिशा बोलती है कि अभी रहने दें, जब सही वक्त आएगा तो मैं आपको खुद इस बारे में बताऊंगी। जहाँ फिर जवार शाह जावेद को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और मिशा भी वहाँ से चली जाएगी। जवार शाह जैसे ही शबाब के पास कमरे में आता है तो उसे आकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शबाब को तो पहले ही जवार शाह पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसने मिशा को इसके कमरे से निकलते हुए देखा होता है, और वो भी रात के वक्त। लेकिन जवार शाह के कहने के बावजूद भी शबाब उसकी बात पर यकीन नहीं करती कि वो उसके अकाउंट रात के वक्त क्यों चेक कर रही थी। क्या दिन नहीं होना था जो मिशा रात के वक्त तुम्हारे बेडरूम से निकली। जहाँ फिर जवार शाह शबाब से बोलता है कि आखिर मसला क्या है, तुम चाहती क्या हो। जहाँ पे शबाब बोलती है कि मैं क्या चाहूंगी जवार, मुझे तो अब तुमसे पूछना है कि तुम क्या चाहते हो। जवार शाह बोलता है कि मैं क्या चाहता हूँ ये बात तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम ज़किया को माफ़ कर दो और उसे जेल से बाहर निकालो। तुम जानती हो कि ज़किया की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं।
جس پر شباب بولتی ہے کہ تمہیں بالکل بھی احساس نہیں ہے، اور پھر زوار شاہ بولتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا شباب، کیوں تم بات کی ضد لگائے بیٹھی ہو؟ اگر زکیہ کو تم معاف کر دو گی تو کون سی بڑی قیامت آ جائے گی؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اس کے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے، اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ جہاں پھر شباب بولتی ہے کہ میں اپنی غلطی سنبھال لوں گی زوار شاہ، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنا رویہ میرے ساتھ سیٹ کرنا ہوگا۔ زوار شاہ بولتا ہے کہ میرا رویہ تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، بس تم زکیہ کو جیل سے باہر نکالو اور مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور پھر باہر سے ملازمہ آتی ہے اور وہ شباب اور زوار شاہ کو بولتی ہے کہ ناشتے کے ٹیبل پر آپ لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جہاں پھر زوار شاہ شباب کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے، اور شباب کو زوار شاہ پر تو غصہ ہوتا ہی ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے اور ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرتی ہے، جہاں پھر فوزیہ بھی موجود ہوتی ہے اور گھر کے باقی لوگ بھی۔ لیکن فوزیہ کی باتیں شباب کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتی، اور پھر شباب وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے تو زکیہ بولتی ہے کہ جس عورت کے پیچھے تم لگی پھر رہی ہو نا، تمہیں پتا ہے کہ سارے کا سارا فساد اسی عورت کا پھیلایا ہوا ہے۔ جس پر شباب بولتی ہے کہ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو فوزیہ، اور تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے یوں زبان لڑاؤ؟ تمہیں پتا ہے کہ اگر زوار شاہ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ جہاں پھر فوزیہ بولتی ہے کہ کیا حشر کریں گے میرا؟ وہی حشر ہوگا جو میری بہن زکیہ کا ہوا ہے۔ میں تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو تم نے نئی سہیلی بنائی ہے نا، جو پورے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے ایک مالکن بن کر، یہ سارے کا سارا اسی کا قصور ہے، اور ساری کی ساری اسی کی ہوئی کرتوتیں ہیں۔ زکیہ بالکل بے قصور تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی تمہیں زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو تم نے نئی ملازمہ اپنی نینی رکھی ہے نا حنین کے لیے، یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے، اسی نے زکیہ کو جال میں پھنسایا ہے۔ جہاں پھر مشا سامنے کھڑی ہوتی ہے اور شباب اور فوزیہ کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ شباب فوزیہ سے بولتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گی، اور گھر میں جو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا الزام اسی نینی اور اسی مشا پر کیوں آتا ہے؟ آج مجھے یہ بات ثابت کیوں نہیں کر دیتی تم؟ فوزیہ بولتی ہے کہ یہ بات میں تمہیں ثابت کر کے رہوں گی، بس تھوڑا وقت دو مجھے اور میں تمہیں یہ ساری کی ساری باتیں ثابت کر دوں گی کہ آج تک ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور جس دن سے یہ عورت آئی ہے اس دن سے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی انہونی ہوتی ہی چلی جا رہی ہے بجائے یہ کہ سدھرنے کے۔ مشا فوزیہ اور شباب کی باتیں سن کر خوش ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ان دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا ہے، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ اب تم لوگوں کے گھر کو ایک دھمک لگ چکی ہے، اور دھمک ہمیشہ تبھی سامنے آتی ہے جب وہ لگ چکی ہوتی ہے اور اپنا کام کر چکی ہے۔ اب تم چاہے جو کچھ بھی کر لو، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اب تم لوگوں کے گھر کی ایک اینٹ گر چکی ہے، اور دیکھو باقی اینٹیں کیسے ایک دم سے نیچے آتی ہیں۔ تم لوگ چاہے جتنی بھی کوشش کر لو گے اسے بچانے کی، تم لوگ سے کبھی بھی نہیں یہ بچ پائے گا۔ میں تم لوگوں سے اپنی رسوائی، اپنی ذلت اور اپنی بدنامی کا بدلہ تم لوگوں سے ضرور لوں گی، اور تب جا کر تمہیں بتاؤں گی کہ میں مشا نہیں، میں نہال ہوں، جس کو تم لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تھی وہ مری نہیں، وہ زندہ ہے، اور میں تم لوگوں سے اپنا بدلہ واپس لینے آئی تھی اور اپنا بچہ بھی۔ زوار شاہ زکیہ کو لے کر انتہا سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور زوار شاہ بھی اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر زکیہ کو وہ جیل سے کس طرح نکالے، کیونکہ شباب کسی صورت میں بھی زکیہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا زوار شاہ اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور دوسری طرف فوزیہ بھی۔ فوزیہ اپنی بہن کے لیے بہت ہی زیادہ روتی ہے، چلاتی ہے کہ آخر کسی نہ کسی طرح اسے جیل سے باہر نکالا جائے، کیونکہ وہ آج کل ہاسپٹل میں ہے اور وہ مینٹل طور پر بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے، بلکہ وہ تو اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھی ہے۔ لہٰذا وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ شباب کسی طرح زکیہ کو معاف کر دے، لیکن شباب زکیہ کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرنے والی۔ لیکن شباب کو یہ نہیں پتا کہ اب زکیہ کی موت کے بعد شباب زوار شاہ سے کتنا زیادہ دور ہو جائے گی کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی فوزیہ اپنے کمرے میں شباب کو لے کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے کال آتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاسپٹل میں زکیہ کی موت ہو چکی ہے، اور پھر فوزیہ زور زور سے رونے لگتی ہے اور زور سے آواز دیتی ہے کہ زکیہ نہیں۔ زوار شاہ وہاں پر بھاگ کر جاتا ہے کہ یہ آواز تو فوزیہ کی ہے، اور فوزیہ کو ہوا کیا ہے؟ زوار شاہ جیسے ہی فوزیہ کے کمرے میں جاتا ہے تو فوزیہ بہت ہی زیادہ زور زور سے رو رہی ہوتی ہے، اور زوار شاہ
فوزیہ سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو فوزیہ زوار شاہ کے گلے لگ کر بولتی ہے کہ زوار شاہ زکیہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ مر چکی ہے اور باہر زکیہ کو لے کر آ رہے ہیں، جہاں پھر زوار شاہ کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے کہ اس کی چھوٹی اور لاڈلی بہن آج اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی اس کی بیوی شباب کی وجہ سے۔ زوار شاہ بوجھل قدموں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے قدم اس کا ساتھ اور پیچھے ہی فوزیہ بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ شباب جو کہ اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی ہوتی ہے، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اب اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ وہ جیسے ہی فوزیہ کے چیخنے کی آواز سنتی ہے اور ایک دم سے ڈر کر سہم کر اٹھ جاتی ہے اور اسے باہر سے آوازیں آتی ہیں کہ زکیہ کی موت ہو چکی ہے، اور پھر شباب ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے ہاتھوں سے وہ موقع بھی جا چکا ہے جس کی وجہ سے وہ زوار شاہ کو منا سکتی تھی۔ زوار شاہ جیسے ہی باہر آتا ہے تو فوزیہ بھی اس کے ساتھ باہر کی طرف بھاگتی ہے اور پھر ایمبولینس سے زکیہ کی لاش نکال لی جاتی ہے اور زوار شاہ آگے بڑھ کر زکیہ کے منہ سے چادر اتارتا ہے اور زکیہ کی طرف دیکھ کر خوب زیادہ روتا ہے، اور پھر فوزیہ بھی اپنی بہن کو دیکھ کر حد سے زیادہ روتی ہے، جہاں پھر جاوید عامر بھی زکیہ کو دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان اور غمگین ہوتے ہیں۔ زکیہ کی لاش دیکھ کر میشا بھی حد سے زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے زکیہ کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زکیہ اس کا ایک پہلا نشانہ تھا جو وہ اسے مار چکی ہے۔ لہٰذا مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اب میشا اپنے باپ نوید ڈاکٹر کو کال کرے گی اور اسے بتائے گی کہ میں اب زکیہ کو مار چکی ہوں اور میرے راستے کی ایک دیوار جو ہے وہ گر چکی ہے، جس کی بات سن کر نوید ڈاکٹر بھی حد سے زیادہ خوش ہوگا اور اسے بولے گا کہ بیٹا ویری گڈ، تم اپنا کام بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہی ہو، بس اتنا دھیان رکھنا کہ اگر ابھی تک تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا تو آگے بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اب زکیہ کی موت کے بعد اور عامر نے جب زوار شاہ کے سامنے نے میشا سے معافی مانگی ہے تو عامر میشا سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گا اور وہ اس بات کا پتہ لگا کر چھوڑے گا کہ آخر میشا چاہتی کیا ہے۔ آپ سب لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔